اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ و جاوید ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے۔ اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوستو، میں ہوں محمد ندیم کیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم کیسر یوٹیوب چینل پر۔ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میری آج کی ویڈیو میں ذائچے کے 12 گھروں کی انفرادی خصوصیات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ذائچے کے 12 گھروں کی اینٹی کلاک وائز ترتیب گھڑی کی مخالف حرکت کی طرح ہے۔ تصویر میں ہر گھر کو ایک نمبر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ بنیادی ذائچہ ایک دائرے کی شکل میں بنایا جاتا ہے، یعنی سورج کو مرکز مان کر تمام سیاروں اور بروج کی اس کے گرد گردش تسلیم کی جاتی ہے۔ اگرچہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اس لیے علم نجوم کے تحت یہ گردش ان کے اثرات کے بابت ہے۔ اس گردش کو ایک کاغذ پر کشید کیا جاتا ہے جسے ذائچہ کہتے ہیں۔ سورج کے مدار کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس مدار کے 12 حصے ہوتے ہیں، یعنی ایک گھر 30 ڈگری کا ہوتا ہے۔ جب ہم اس مدار کو کاغذ پر بناتے ہیں تو ان 12 خانوں کو گھروں کے نام سے پکارتے ہیں اور اس کے بعد ان میں چال کی مناسبت سے سیارے اور بروج لکھتے ہیں، اور اس طرح ہمارا ذائچہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ذائچہ سازی اتنا پیچیدہ عمل نہیں ہے جتنا کہ بیان کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ریاضی، بالخصوص جیومیٹری کے بنیادی اصول یاد ہیں تو آپ بآسانی ذائچہ بنا سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ذائچے کے 12 گھروں کی انفرادی خصوصیات کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے۔ پہلا گھر، اس گھر کو بیت الطالع یا خانہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے اہم گھر ہے جو ہمیں فرد کی شخصیت، کردار اور ساخت کے بارے میں بتاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دیگر تمام گھروں کی منصوبات ایک طرف اور اس گھر کی منصوبات ایک طرف تو بے جانا ہوگا۔ یہ گھر ایک کنجی کی مانند ہے جس سے آپ فرد کی شخصیت کا تالا کھولتے ہیں۔ یہ خانہ ہمیں فرد کی بناوٹ، ظاہری شکل اور رنگت، اس کے مزاج، حافظہ، رویے، صلاحیتوں، جذبات اور احساسات کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو کسی دیگر خانوں کی تشریح میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس خانے کو مد نظر رکھ کر اس خانے کی صحیح تشریح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ گھر رنگ روپ، حلیہ، دکھ سکھ، عمر، قسمت، حالات، ذاتی حرکات، مصروفیات، فطرت، پسند ناپسند، خوشی، نانا دادی، چاچا، چہرہ، طاقت، جسم، دماغی توازن، مذہب، خیالات، تفکرات، آرام اور مرتبے کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ دوسرا گھر، اسے بیت المال یا خانہ مال بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گھر فرد کی مال و دولت کے بارے میں آگاہی فراہم کرتا ہے۔ یہ گھر بتاتا ہے کہ فرد کا ذریعہ آمدن کس قسم کا ہوگا اور وہ کتنی ایمانداری یا اصولوں کے تحت مالی وسائل حاصل کرے گا، اور اسے کس شعبے میں معاشی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ گھر ہمیں فرد کی مادی حیثیت اور صلاحیتوں کے بارے میں آگاہی فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ذریعہ آمدن، خرچ، حالات، نفع نقصان، جائیداد، دھن دولت، تعلیم، سخاوت، وراثت، عصمت اور عمر اس گھر سے منسوب ہے۔ تیسرا گھر، اسے بیت القربہ یا خانہ قربہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گھر فرد کے رشتہ داروں کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی ہمارے عزیز و اقارب سے فرد کے تعلقات کیسے ہوں گے اور وہ اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے اس خانے میں فرد کی پیغام رسانی کی صلاحیتوں کو بھی جانچا جا سکتا ہے۔ یہ خانہ فرد کی زندگی کے ان ابتدائی ادوار کے بارے میں بھی بتاتا ہے جس عرصے میں فرد اپنے عزیز و اقارب سے بہت زیادہ میل ملاپ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گھر چھوٹے بہن بھائی، دلیری، ہمت، فتح و شکست، نوکر چاکر، اندرون ملک سفر، بھتیجا، خیرات، سواری اور فطور سے منسوب ہے۔ چوتھا گھر، اسے بیت الارض یا خانہ ارض بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گھر ہمیں وراثت، جائیداد اور والدین کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی اس خانے سے ہمیں فرد کو حاصل ہونے والی جائیداد،
صلاحیتوں، مسائل اور بیماریوں وغیرہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ یہ گھر ہمیں فرد کی حساسیت اور تحفظ کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گھر مسکن، جائیداد، والدہ، وراثت، زمین، مکان، سواری، چوپائے، تجارت، تعلیم، دکھ سکھ، پرائی عورت سے ملاپ، زراعت، پڑنانی، دادا اور سسر سے منسوب ہے۔ پانچواں گھر، اسے بیت الاولاد یا خانہ اولاد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گھر ہمیں اولاد اور تخلیق کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس خانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرد اپنے آپ کو معاشرے میں کس نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ تمام عمر کوشش کرتا ہے۔ یعنی اس خانے سے ہمیں ان مقاصد کی نشاندہی ہوتی ہے جو فرد نے اپنے لیے مقرر کیے ہوتے ہیں۔ اس طرح اس سے ہمیں فرد کے اصول اور ضوابط، اس کے رہن سہن، اس کے خوش رہنے کے طریقوں اور پیار اور محبت کے انداز کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گھر علم و عقل، پیار و محبت، جادو تعویذ، جنتر منتر، راگ رنگ، عشق اور سرور، عاشق اور معشوق، خوشی، پیغام، عورت، استاد شاگرد، حمل، لاٹری اور جوئے سے بھی منسوب ہے۔ چھٹا گھر، اسے بیت المرض یا خانہ مرض بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گھر ہمیں بیماری اور صحت کے بارے میں آگاہی فراہم کرتا ہے، یعنی فرد کی جسمانی صلاحیتیں کس قدر ہیں اور اسے کون سے امراض لاحق ہونے کا امکان ہے۔ یہ گھر ہمیں فرد کے روز مرہ کے معمول کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ مالک اور نوکر کے درمیان تعلقات کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گھر ماموں ممانی، پھپھا پھپھی، دوستی دشمنی، لڑائی اور خوف بوجہ بیماری، زخم اسلحہ اور برادری سے تعلقات کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ساتواں گھر، اسے بیت الزوج یا خانہ زوج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گھر ذائچے میں پہلے خانے کے مقابل واقع ہوتا ہے اور شریک حیات و خانگی امور کے بارے میں آگاہی فراہم کرتا ہے۔ یہ گھر ہمیں فرد کے مخالفین کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ وہ کس قدر مضبوط یا کمزور ہیں اور ان سے کس طرح نمٹا جائے گا۔ اس خانے سے ہمیں ان امیدوں، خواہشات اور مقاصد کا بھی علم ہوتا ہے جسے فرد چاہتے ہوئے بھی حاصل نہ کر سکا۔ یہ گھر ہمیں بتاتا ہے کہ فرد کے تعلقات اپنی شریک حیات سے کیسے ہوں گے، ان کی نوعیت کیا ہوگی، تلخیوں اور خوشیوں کی حدود کیا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ گھر محبوب، شادی، بیوی شوہر، شریک کاروبار، معشوق، حالات اولاد، گھر سے سفر، قانونی چارہ جوئی اور شہرت سے منسوب ہے۔ آٹھواں گھر، اسے بیت الخوف یا خانہ خوف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گھر ہمیں خوف اور دشمنوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس گھر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرد کے لیے دیگر لوگوں کے کتنے وسائل کن مقاصد کے لیے استعمال ہوں گے۔ یعنی اس گھر سے ہمیں معلوم ہوگا کہ فرد کے قریبی لوگوں سے تعلقات کی نوعیت کس قدر ہے اور ان سے اسے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس خانے سے ہمیں فرد کی جنسی صلاحیت اور ان صلاحیتوں کا بھی علم ہوتا ہے جس کا ادراک فرد کو بھی نہیں ہو پاتا۔ اس کے علاوہ یہ گھر حالات موت، بیماری، دشمنی، لڑائی، دنگا فساد، قید کی سزا، شکست، قرضہ، فقیری اور محتاجی سے بھی منسوب ہے۔ نواں گھر، اسے بیت السفر یا خانہ سفر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گھر ہمیں سفر اور متعلقہ مسائل کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سے عظیم مقاصد ہیں جو فرد نے اپنی محنت اور تکالیف کے صلے میں متعین کر رکھے ہیں۔ یہ گھر ہمیں فرد کے ذہن میں ہونے والی کشمکش کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کب اور کیوں اپنا ذریعہ معاش تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کے لیے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لحاظ سے یہ گھر ہمیں فرد کے علم و تجربات کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گھر حج، بیرون ملک سفر، مذہب، باپ، باغات، مکانات، کنواں اور تالاب سے منسوب ہے۔ 10واں گھر، اسے بیت العزت یا خانہ عزت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گھر ہمیں عزت، شہرت اور وقار کے بارے میں بتاتا ہے۔ خانہ اول کی طرح یہ خانہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ خانہ ہمیں بتاتا ہے کہ فرد کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں کیا ہیں اور وہ کن شعبوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گھر ترقی، عزت و آبرو، پیسہ، حکومت میں حصہ، ساس، پیر و مرشد، استاد، آقا، سماجی تبدیلیاں اور خاندانی پس منظر سے منسوب ہے۔
11واں گھر، اسے بیت الامید یا خانہ امید بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گھر ہمیں دوستوں اور ہمدردوں کے بارے میں آگاہی فراہم کرتا ہے۔ یہ خانہ ہمیں فرد کے معاشرے سے تعلقات کے بارے میں آگاہی فراہم کرتا ہے کہ معاشرہ فرد کے لیے کس قدر سازگار ماحول فراہم کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں فرد کے مستقبل کے بارے میں خیالات اور مصائب کا علم بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گھر امید، دوست، اختیارات، زیورات، سواری، لباس، راگ رنگ، عیاشی، زناکاری اور رشوت سے منسوب ہے۔ 12واں گھر، اسے بیت العدو یا خانہ عدو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گھر ہمیں نقصانات، دشمنی، قید، سزا اور جنسی تسکین وغیرہ کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس خانے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون سی خواہشات اور مقاصد ہیں جنہیں حاصل کرنے میں فرد ناکام رہا ہے۔ یہ فرد کی اندرونی نفسیات اور مزاج کو ظاہر کرتا ہے جو فرد نے معاشرے سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ یہ خانہ ہمیں فرد کی روحانی علوم سے دلچسپی اور مہارت کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گھر قید و بند، قرض، اخراجات، بیماری، رکاوٹیں، فکر، موت کے وقت کے حالات سے بھی منسوب ہے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد ندیم کیسر۔